ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ ایک میں جسے کہوں گا کہ بہت ہی اچھا ایک ہمارے ہاں ایک پازیٹیو قسم کا اور جسے کہتے ہیں کہ اچھا کام یہ ہوا ہے کہ سعودی عربیہ کے ولی عہد جناب شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان تشریف لائے۔ ہم نے ان کو میرے خیال تاریخ کا سب سے زبردست قسم کا پروٹوکول دیا۔ ایسا پروٹوکول میرے خیال سے کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کو بھی نہیں دیا گیا جس طرح ہم نے شہزادہ محمد بن سلمان کو دیا، اور اس کے نتیجے میں میرے خیال سے محبتیں بڑھیں، قربتیں بڑھیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی کریٹ ہوا، اور خاص طور پہ پاکستان کو جو مچ نیڈڈ ہیلپ چاہیے تھی فائنینشل، وہ بھی مل گئی، انویسٹمنٹ بھی مل گئی، جسے آپ کہتے ہیں کہ آج کل کے پیچیدہ جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ کے اندر پاکستان کو وہ اکنامک کیٹلسٹ مل گیا جس سے اب معیشت اور تیزی سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس کا مکمل کریڈٹ عمران خان صاحب کو دیا جائے گا۔ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کی کاوشوں اور کوششوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ جیسے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اس کے باوجود کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے اور ان کی کامیابی اور ان کی کارکردگی سے شاید خائف بھی ہوں، پریشان بھی ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے اس کے سنگل ہینڈڈلی یہ شخص پوری دنیا میں جا کر پاکستان کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی چیز لے کر آ رہا ہے۔ اور پھر خاص بات یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب نے گزارش کی جناب ولی عہد صاحب سے کہ وہاں پر جو ہمارے قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، جو معمولی جرائم میں ملوث ہیں وہ بیچارے ان تک رسائی نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، اور انہوں نے جناب فوراً عمران خان صاحب کی بات کو مان لیا اور 2000 سے زائد پاکستانی قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ ایک غیرت مند قوم کے لیے یہ اہم چیز ہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ بات کہی کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں سعودی عرب میں، دل جیت لیے لوگوں کے۔ تو بہت بہت اچھا کام ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ 20 ارب ڈالر کے منصوبے جن کو کچھ لوگ جو ہے ملٹیپلائی کر کے بتا رہے ہیں۔ ہر آدمی کی اپنی جو ہے انٹرپریٹیشن ہوگی، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ 20 ارب ڈالر تک تو پاکستان کے ساتھ ایم او یو سائن ہو گئے۔ ہوپفل ہیں کہ آگے چل کے اور مزید منصوبے بھی لگیں اور جو موجودہ ایم او یو سائن ہوئے ہیں یہ میٹیریلائز ہوں۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، تعارف کراتا چلوں۔ جناب میاں محمود صاحب ہمارے ساتھ ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ یہ چیئرمین ہیں پاک سعودی جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے۔ ہمارے ساتھ یہاں کراچی اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں جناب حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب، جو کہ نامور تاجر صنعت کار شخصیت ہیں، چیئرمین ایچ ایم آر گروپ ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں پاک یو اے ای بزنس کونسل کے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ دونوں مہمانوں کو شو۔ اور گفتگو کا آغاز میاں محمود صاحب سے کر لیتے ہیں۔ میاں محمود صاحب، اب بات یہ ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے آنے سے پہلے ایک بڑا جوش پایا جا رہا تھا پاکستان کے اندر، اور میرے خیال سے وہ امیدوں پر پورے اترے۔ شاید امید سے زیادہ ہی پاکستان کو اس سے معاشی کچھ فائدہ ملے گا۔ اس کے بارے میں اپنی رائے بھی دیں اور یہ بھی بتائیں کہ مستقبل میں آپ کیا دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ چناؤ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے آپ نے اپنے بریف میں بتایا کہ یہ 100% کریڈٹ جو ہے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان اور اس کی ٹیم کو جاتا ہے۔ پوری قوم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر لیڈرشپ میں کوالٹیز ہوں اور لیڈرشپ آنیسٹی کے ساتھ کام کرے تو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہو۔ عمران خان صاحب پرائم منسٹر پاکستان کی قیادت نے یہ پروف کر دیا ہے محبت کا اظہار دے کے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے کچھ نہیں دیا سعودی عربیہ کو۔ عمران خان صاحب نے اپنے خلوص، اپنی نیت اور محبت کا اظہار کر کے اس ریلیشن شپ کو جو لاسٹ 15 سال سے ایک سرد میری کا شکار تھا، وہ آج اس کو محبت میں تبدیل کیا ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ پاکستان افواج کے سپہ سالار کو بھی اتنی ہی میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان سب نے مل کے ملک کی یکجہتی کے لیے آج پورے جی سی سی کنٹریز میں ہمارا جو مقام ہے پاکستان کا، اس کو ریوائیو کیا ہے۔ بڑی اہم بات آپ نے کی۔ یہاں پر میں
حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتا ہوں. حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب، آپ بین الاقوامی سطح کے اوپر کاروبار بھی کرتے ہیں، مشرق وسطیٰ کے اندر خاص طور پہ آپ چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھتے بھی ہیں، وہاں پر بزنس اسٹیکس بھی ہیں آپ کے. اس دفعہ جو ایک میں کہوں گا کہ تاریخی وزٹ ہے، اس کے متعلق میں چاہوں گا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں اور ساتھ ساتھ آپ جو پاکستان حکومت کی کاوشیں کوششیں ہیں ان کے متعلق بھی بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر بھائی، جو ہوا الحمدللہ ہر پاکستانی اس پہ خوش ہے، اور جس طرح سے یہ کام ہوا ہے، جس طرح سے انہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے ہز ہائنس کو، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم بھی وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانیوں کے اور وہاں پہ مقام ہوں گے، اچھے کام ہو جائیں گے. اب ہمارے ریلیشن جو پہلے تو تھے اب بہت اچھے ہو گئے الحمدللہ سعودی عرب سے. اور اسی طرح اگر ہم لوگ کام کرتے رہے، جیسے عرب ممالک میں اگر سعودی عرب سے ہو جائے، دوحہ سے ہو جائے، یو اے ای سے ہو جائے ہمارے، تو یہاں سے ہم لوگ پوری عربین گلف کو ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور بیک سائڈ سے ہمارے چائنا ویسے ہی ہمارا برادرلی ملک ہے، افغانستان ہمارے بھائی ہیں. اس طرف اگر ہم لوگ چلے گئے تو آج تک تو ہم لوگ K2 پہ تھے، ہم K2 سے پیچھے چلے جائیں گے اور بہت آگے نکل جائیں گے. ایک مرتبہ اگر ہم لوگوں نے یہاں پہ کنٹرول کرنا شروع کر دیا الحمدللہ، اور پیار محبت بڑھانا شروع کر دیا، ہم لوگوں کا اسکائی از دا لمٹ. کیا آپ کا اشارہ یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا کے اندر بھی اب پاکستان کو مواقع ملیں گے کاروبار کرنے کے اگر یہاں پر تعلقات اچھے ہو گئے تو؟ ڈیفینیٹ ملیں گے. اور پاکستانی قوم اسمارٹ قوم ہے، پاکستانی قوم کو ذرا موقع ملنا چاہیے. اگر یہ ان کو صحیح معنوں میں موقع مل گیا تو یہ بہت آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ یہاں کے کاروباری بزنس مین کو دیکھیں، کوئی بھی چیز کام کرنا ہو، یہاں کا بزنس مین کسی سے پیچھے نہیں ہے الحمدللہ. وہ کام بڑھانے کے لیے بہت آگے ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. جس طرح کے ہم لوگ پروگریسو اور آگے دیکھنے والے لوگ ہیں میاں محمود صاحب، اب سعودی عرب کے اندر ہمارے کیا کیا پوٹینشیل بزنسز ہیں جن کو ہم جو ہے ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور مجھے یہ بتائیں کہ سعودی عربیہ پاکستان کے اندر کون کون سے ایسے منصوبے ہیں، کیونکہ آپ تو وہاں پر میرے خیال سے باقاعدہ طور پر آپ نے بڑی تقریب کا انعقاد کیا ہے اسلام آباد کے اندر، جہاں خاص طور پہ آپ نے ویلکم کیا وہاں کے ڈیلیگیشنز کو. تو تھوڑا یہ بتائیے گا وہاں پر انٹرسٹ کیا پیدا ہو رہا ہے اور ہمارے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کی گفتگو کا آغاز ہز ہائنس کراؤن پرنس کے ان الفاظ کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان قوم کو جو عزت عطا کی، یہ الفاظ کہہ کر کہ میں پاکستان کا ایمبیسڈر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس تمام الفاظ کے لغوی معنی کو ہم انڈرسٹینڈ کر جائیں تو یہ ہر پاکستانی کے لیے، جیسے میرے بھائی حاجی امین پردیسی صاحب نے کہا، کہ یہ پوری قوم کے لیے خوش آئند بات ہے کہ آج آپ کو پورے کنگڈم سعودی عربیہ میں ہز ہائنس نے اپنا نمائندہ کہہ دیا کہ میں پاکستان کا نمائندہ ہوں، میں پاکستانی قوم کا ایمبیسڈر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جواب میں ہز ہائنس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہز ہائنس آپ نے اس قوم کے دل جیت لیے ہیں، اور آپ صرف پاکستانی کے ایمبیسڈر نہیں ہیں، آپ پورے عالم اسلام کے ایمبیسڈر ہیں. اور ہم آپ کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں یہ پوری قوم بزنس اور ٹریڈ میں ایک انقلاب برپا کرے گی. سعودی عربیہ کی ڈیولپمنٹ کے اندر پہلے بھی ہمارے 2.8 ملین پاکستانیز وہاں پہ ہیں، اور ان پاکستانیز نے آج تک سعودی عربیہ کی ڈیولپمنٹ میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے. اور انشاءاللہ جیسے میرے بھائی حاجی پردیسی صاحب نے فرمایا کہ ہم ایک بہت ہی سمارٹ قوم ہے. ہم انشاءاللہ وہاں پہ ان کی کنسٹرکشنز میں، ان کی آئی ٹی میں، ان کے ایجوکیشنز میں اور فوڈ بڑا اہم کردار ادا کریں گے. بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اب یہاں پر حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب بڑی اچھی چیز ہائی لائٹ کی میاں محمود صاحب نے کہ بنیادی طور پہ اب جو ہیں وہ ایک جو تعلقات ہیں وہ اب دوبارہ ایک خاص لیول کے اوپر آ چکے ہیں، اور بڑی گرم جوشی کا مطلب اظہار کیا انہوں نے اپنی گفتگو میں. لیکن آپ مجھے بتائیے گا اب پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹیز موجود ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت اہم اپرچونٹی یہ رہی کہ ہیومن ریسورس ہماری بہت ساری وہاں کام کرتی ہے. عمران خان صاحب نے اسے ہائی لائٹ کیا. اس کے علاوہ کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب آپ سے لیتا ہوں، چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. لیٹس شارٹ بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाक सऊदी ताल्लुकात के अंदर जो एक जिसे मैं कहूँगा कि बड़ी क्लोजनेस आ गई है, उसके नतीजे में इकनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ रही है। 20 अरब डॉलर के MOU साइन हुए हैं। पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारे मौक़े हैं तिजारत के, सनत के, बायलैटरल इंटरेस्ट को परसू करने के। हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे पूछ रहा था कि मुझे बताएं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो कि एक्सप्लोर किए जा सकते हैं पाक सऊदी इकनॉमिक रिलेशनशिप के लिए। आपको पता है अब उसके लिए एक सुप्रीम बॉडी भी बना दी गई है। जी, एक मरतबा जिस तरह से हमारे रिलेशंस जा रहे हैं और ये और अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो हम लोग बहुत आगे निकल सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल, मतलब हम लोग एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा आगे काम कर सकते हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। हालांकि वो रेगिस्तान इलाके में रहते हैं, इसके बावजूद भी वो अच्छा काम कर रहे हैं अपने इलाकों में, तो हमें उनसे कुछ एक्सपर्टीज़ मिल जाएगी, चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी, हमारा ट्रेड आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आपकी फाइनेंस और ये सब चीज़ें काम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ नासिर में जी, UAE, सऊदी अरेबिया और यहाँ पे अरब ममालिक में ऑस्ट्रेलिया से मीट आता है, जो वहाँ से तकरीबन 10,000 किलोमीटर के फासले पे। UAE हमारे से तकरीबन 1,000-1,200 किलोमीटर के फासले पे। जी, अगर सऊदी अरेबिया देखें तो हमारे से तकरीबन 2,000 किलोमीटर के फासले पे। तो हम लोग ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक मिसाल है, ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं कि आप इस काम को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं और चीज़ों को बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। और जो चीज़ हम लोग भेजेंगे तो वो तो 100% इनको सेटिस्फाइड होगी। हमारे यहाँ क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी मीट है यहाँ का। तो यानी पोटेंशियल काफ़ी एग्जिस्ट करता है इस रिलेशनशिप के अंदर। आपने कहा कि हाईलाइट करने को बहुत सारे एरियाज़ हैं, लेकिन सिर्फ एक डिस्टिंक्ट एरिया इन्होंने ये बताया कि हलाल मीट का, और इसके अलावा एग्रीकल्चर को भी हाईलाइट किया कि भाई एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत सारी कोऑपरेशन हो सकती है। मियां महमूद साहब, वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है प्राइमरीली, वो कह रहे हैं क्राउन ज्वेल जो है उस इन्वेस्टमेंट का वो है गवादर में ऑयल रिफाइनरी। उसके मुतालिक क्या गुफ्तगू है, क्या बाज़गश्त है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, और ये भी बताएं कि बाकी जो मंसूबे हैं उनका फोकस क्या होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ऑयल रिफाइनरी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और ये पाकिस्तान की नीड भी है। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो उन्होंने लोकेशन चूज़ की है ग्वादर को अपलिफ्ट करने के लिए, ग्वादर में अपकमिंग के लिए, ये इब्तदा काम का हो चुका है। और इस ऑयल इंडस्ट्री के साथ आप देखेंगे कि हमारे ग्वादर में एक बूम आना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो भी अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सऊदी अरेबिया नॉन बेस ऑयल इंडस्ट्री की तरफ भी बहुत तवज्जो दे रहा है, और उसमें सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान में जो जॉइंट वेंचर्स हैं वो हम जो फोरकास्ट कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर वो बहुत इंटरेस्टेड हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब का जो विजन है उसके मुताबिक जो यहाँ पे घर बनने हैं, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो अपलिफ्ट होनी है, उसके लिए हमें वो सारी इंडस्ट्री जो सऊदी अरेबिया में लाइक ग्लास इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान में आने के लिए तैयार है, पेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान में आने के लिए तैयार है, आपका जो ट्रांसफार्मर्स इंडस्ट्री पाकिस्तान में आने के लिए तैयार है। तो इसमें जितनी भी इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान बिजनेसमैन की तरफ देख रही है कि हम जाके उनके साथ जॉइंट वेंचर्स करें। गवर्नमेंट पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि हम उस इन्वेस्टमेंट को कल्टीवेट कर सकें पाकिस्तान की तरफ। और जैसे हाजी साहब ने कहा, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे पास ऑर्गेनिक चीज़ें अवेलेबल हैं, हम फूड प्रोसेसिंग के अंदर हम इतनी ज़्यादा अपकमिंग डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त मुमकिन होंगी जब हुकूमत वक्त जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के एक जामिया प्लान मरतब करे। और पाकिस्तानी बिजनेसमैन, दे नीड ओनली रिस्पेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दे नीड ए ट्रू सेंस कल्टिवेशन टूवर्ड्स द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन B2B और बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा ये चारा नहीं है। देखिए, G2G में तो प्रोजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के दरमियान इस वक्त चैलेंजिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर अरेंजमेंट है। मैं समझता हूँ कि उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कलीदी किरदार अदा करना होगा
جس سے ہمارے اکنامک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوں گے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. یہ دونوں میرے خیال حاجی صاحب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ دونوں سیکٹرز جو ہیں ٹیکسٹائل اور کنسٹرکشن، اس کے اندر میرے خیال سے آپ واقفیت رکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کی. اور میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اندر خاص طور پہ ایک جو چیز انہوں نے ساتھ ہائی لائٹ کی کہ اگر پالیسیز اس طرح کی بنیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بزنس مین کو اور اسٹیک ہولڈرز کو رسپیکٹ دے کر ان سے ویوز لے، رائے لے، تو بہت کام ان دو سیکٹرز کے اندر بھی ہو سکتا ہے. جیسے بتایا میاں محمود صاحب نے، وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. جی حاجی صاحب. میں یہ کہتا ہوں ناصر بھائی کہ یہ تو $20 بلین وہ آئے ہیں جس کے اوپر اوپری سطح پہ کام ہو رہے ہیں. ابھی اصل معنوں میں تو پاکستان کے اندر اتنا سونا دبا ہوا ہے کہ اگر وہ نکالنا شروع کریں گے تو پتہ نہیں کتنے ٹریلینس آف ڈالر میں معاملہ چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تو یہ ابتدا ہے، تو کام آگے بہت آگے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی طرح اگر گورنمنٹ، سلام ہے ہمیں عمران خان صاحب کو، اور خاص کر کے جو بیہائنڈ دا سین، شاید میں ان کو کہوں کہ COS کو، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو، کہ انہوں نے اتنا سپورٹ کیا. یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا سپورٹ، دونوں ایک پیج پہ ہیں، سارے کام آگے بڑھ رہے ہیں. اس میں کام آگے بڑھنے کی بہت زیادہ گنجائش ہے. یہ لوگ کام آگے بڑھاتے جائیں، اپنی کمیونٹی کے، اپنے پاکستان کے بزنس کمیونٹی کو تھوڑا سا اپلفٹ اور کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں جیسے انہوں نے کہا نا کہ رسپیکٹ کا وہ ایک ریلیشن شپ ہے، پاکستانی بزنس مین رسپیکٹ مانگ رہا ہے. میرے خیال اگر اسٹیک ہولڈر دیکھ رہے ہوں ہم بڑا پازیٹیو شو کر رہے ہیں، لیکن گزارش یہی ہے کہ وہ جو رسپیکٹ اور میوچول جو کہ رسپانسبلٹی لینا اور پھر میوچول کریڈٹ بھی لینا، اس پر تھوڑا گورنمنٹ کو ورک کرنا چاہیے. بہت اچھے ریزلٹس آ سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اگر گورنمنٹ پالیسیز جو ہیں وہ ایسی ہوں کہ وہ ہمارے بزنس مین اور انڈسٹریز کے لیے فیسیلیٹیٹر کے طور پر وہ پالیسیز بھی ورک کریں، پالیسی میکرز بھی ورک کریں اور پھر امپلیمنٹیشن والے بھی ورک کریں، تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. ہمارے تعلقات سعودی عرب سے استوار ہو چکے ہیں، پہلے بھی تھے، لیکن اب زیادہ جو قربت کے تعلقات ہیں ان کا فائدہ تب ہو سکتا ہے جب پالیسی میکرز بھی اس جانب توجہ دیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں بتاؤں پاکستان کی اکانومی کو اس وقت پیسے کی بڑی ضرورت ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ضرور جاتا ہے عمران خان صاحب کو کہ وہ جہاں جا رہے ہیں ہی از برنگنگ سم تھنگ بیک، ہی از برنگنگ انویسٹمنٹ بیک ان ٹو پاکستان which is something which is very important, much needed. Some people say that now the magic number for investment in Pakistan exceeds $100 billion. So let's say if we compound $46 billion of CPEC, which is not actually investment, requires our participation also, and $20 billion from Saudi Arabia, another few billion dollars from other GCC countries, تو ایک جگہ اسٹیبلٹی آ سکتی ہے. پھر آگے کیا ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے. میاں محمود صاحب، اب بات یہ ہے کہ ہم نے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے بارے میں تو کافی بات کی اور اس کے متعلق آپ نے کافی ہمیں بتایا بھی، لیکن بات یہ ہے کہ ان ٹرو سینس اور ان دی ویری ایسنس اس ٹرپ کا کمرشل بینیفٹ ہمارے بزنس مین کو ملنا چاہیے. آپ نے ایک چیز تو ہائی لائٹ کر دی. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ پوٹینشیل ایگزسٹ کر رہا ہے، ان کے لیے نان ٹریڈیشنل ہیں، ہمارے لیے ٹریڈیشنل ہیں. آپ نے کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے، لیکن اور مزید اب گنجائش بہت ہے. حاجی پردیسی صاحب نے بھی یہی بات کی. آپ کے خیال سے یہ جو بزنس مین کا ڈیلیگیشن آیا تھا، آپ لوگوں سے انہوں نے بات چیت بھی کی ہوگی کافی، ان کی گفتگو سے کیا اخذ کیا آپ نے؟ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال کیا ہے. اگر میں سچی اور کڑوی بات کروں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ویکم ہے. ہم ٹریڈیشنل نان ٹریڈیشنل آئٹمس ہمارے پاس اتنی ہیں جن کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج پاکستان کی جتنی بھی ایکسپورٹ پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اس کو کوئی سرکار نہیں کر رہی، کوئی بابو نہیں کر رہا، وہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے. ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے
جو اپنی محنت کے ساتھ ایک انٹرپرنور ہے، جو خود فیکٹری لگاتا ہے، خود مشینری منگواتا ہے، کنسٹرکشن کرتا ہے، مارکیٹ ڈھونڈتا ہے، پھر اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے، زر مبادلہ کما کے اس ملک کو دیتا ہے، اس کو اس ملک کی بیوروکریسی عزت نہیں دیتی. اس کی دی ہوئی ایکسپورٹ کی فگرز کو وہ کلٹیویٹ کر کے اپنی نمبرنگ بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن آج تک کبھی بھی کسی بیوروکریٹس نے پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کو وہ عزت نہیں دی جو اس کی عزت کا وہ حقدار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ٹیم میں بہت اچھے لوگ ہیں. ہمیں اس وقت ملک میں ایکسپورٹ کو انکریز کرنے کے لیے بڑی ڈائنامک ٹیم چاہیے، اور عمران خان صاحب کے پاس اپنی ٹیم کے اندر بہت اچھے لوگ موجود ہیں. مجھے سمجھ نہیں لگ رہا کہ وہ ان لوگوں کو انتخاب کیوں نہیں کرتے جو اس ملک کی ایکسپورٹ کو آگے لے کے جائیں. دیکھیں، آج ہمارا سب سے بڑا چیلنج اپنے ملک کی انڈسٹری کو کلٹیویٹ کرنا ہے، اپنے ملک کی انڈسٹری کو اپلفٹ کرنا ہے. جب تک، اور یہ سارا کام آپ کا بزنس مین کر سکتا ہے. آپ خدارہ اس ملک کے بزنس مین کو فری ہینڈ دیجئے، آپ یقین کیجئے کہ ہم اس ملک کی ایکسپورٹ کو ڈبل کر سکتے ہیں. خدارہ ایکسپورٹرز کی ضروریات کو دیکھیے، یہ وہی ایریاز ہیں. دیکھیں، سعودی عربیہ از اے ویری بگ مارکیٹ جس کو ہم ٹیپ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ انڈیا کی فگرز دیکھیں اور پاکستان کی فگرز دیکھیں، تو ویکم بہت زیادہ ہے. اس ویکم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور ان کی اکنامک ٹیم کو، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر آف پاکستان کو انکریج کرنا پڑے گا، اور اسی سے اس ملک کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. یہ بڑی اسینشل آپ نے بات کی ہے. ڈیفینیٹلی اس جنکچر آف ٹائم کے اوپر میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو این امپریشن کہ ہم کسی بھی چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے بزنس مین کے اندر بھی اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ پاکستان کی تجارت کو بڑھا سکتا ہے، اور جو کوششیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں ان کو ملٹیپلائی کر سکتا ہے، اس کے ریزلٹس کو اور بہتر کر کے دکھا سکتا ہے. یہ بات ابھی کر رہے تھے میاں محمود صاحب. میرے خیال سے اس رائے کے اوپر آپ کو بھی کچھ گفتگو کرنی چاہیے. میں 100% میاں صاحب کو کہوں گا کہ یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور ان کی اپنی ایک ایکسپرٹیز بھی ہے. ماشاءاللہ یہ ایک بہت اچھے بزنس مین بھی ہے اور اپنی کمیونٹی کے لیے بہت خیال رکھتے ہیں. ایسے لوگ اگر منسٹری میں آئیں تو میرا خیال ہے اور زیادہ اچھا کام ہو جائے گا. یہ ایک دلیر اور اچھے آدمی ہیں الحمدللہ. پاکستان کے لیے ناصر میاں بزنس پچھلے 6 مہینے کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو بہت زیادہ نیگیٹو پوائنٹس تھے اس گورنمنٹ کے لیے، لیکن جب سے ہز ہائنس آئے ہیں اور یہاں سے سعودی گورنمنٹ کی جو انویسٹمنٹ آنا شروع ہوئی ہے، الحمدللہ اب پاکستان کا نقشہ کسی اور طرف جا رہا ہے، بھلائی کی طرف جا رہا ہے اور اونچی اڑان کی طرف جا رہا ہے. اب ہماری کمیونٹی کو یا ہماری گورنمنٹ کو انہی چیزوں پہ فوکس کرتے ہوئے کاموں کو آگے بڑھانا چاہیے. اگر کاموں کو اگر روک لیا، کہیں انہوں نے یہ سوچ لیا کہ یار اب جو ہم نے کر لیا بہت کر لیا، اب یہاں پہ تھکنا نہیں ہے. آج سے تو ہم اٹھنا شروع ہوئے ہیں، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا. آج سے کام کرنا شروع کرو، انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ جا کے تو ہم رکیں گے. کہیں نہ کہیں جا کے ہم لوگ ایسے مقام پہ جا کے پہنچیں گے کہ جہاں پہ واقعی میں جسے کہتے ہیں مقام. آج آپ دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ پاکستان سے حسد رکھتے ہیں یا برائی رکھتے ہیں، انہوں نے بولنا شروع کر دیا. ہماری نیبرنگ کنٹری انہوں نے بولنا شروع کر دیا. انہیں بولنے دو. آپ اپنے آپ کو کسی مقام پہ پہنچا لو گے نا، اس کے بعد کوئی آپ سے جیت نہیں سکتا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اپنے وقت کو یا اپنی زبان کو یا اپنے دماغ کو کسی نیگیٹو پوائنٹس پہ نہ جانے دو. مہربانی کر کے پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں، پازیٹیو چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لو اور کاموں کو آگے بڑھاؤ. اور اسی طرح ایک انوائرمنٹ بھی ایسی کریٹ کی جائے جو کہ میں کہوں گا کہ بطور کینڈیڈیٹ کام کرے، رکاوٹ نہ ہو اس کے اندر. اور جیسے میاں صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بنیادی طور پر، میاں محمود کہہ دیتا ہوں ورنہ میاں صاحب آج کل ہمارے ملک میں کسی اور کو ہی کہتے ہیں، تو میں میاں محمود صاحب کی بات کو یہاں پر یہ ضرور اس کو الیبریٹ کرنا چاہوں گا کہ جس ویکیوم کی انہوں نے بات کی، اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے ایسی پالیسیز بھی مرتب کرنی پڑیں گی جو کہ معیشت کو آگے لے جا سکیں، اور فیسیلیٹیٹر کے طور پر ہی بیوروکریٹس کو بھی کام کرنا پڑے گا. کچھ عمران خان صاحب پروگرام ضرور دیکھتے ہوں گے، ان تک پہنچتی ہوگی بات، تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت سرکاری اداروں کو بھی یہ کہنا پڑے گا کہ وہ بزنس فرینڈلی ہو جائیں اور بزنسز کو اپنا ایلائی سمجھیں، اپنا فو نہ سمجھیں. یعنی
ان کو ساتھ لے کر چلیں. میں دیکھ رہا ہوں, پتہ نہیں میرے دونوں فاضل مہمان اس سے اتفاق کریں یا نہیں کریں, کافی لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں. آج یہ جنکچر آف ٹائم پھر یہی بول رہا ہوں کہ نہیں ہے یہ بات کرنے کا, لیکن پھر بھی بتاتا چلوں کیونکہ ممکن ہے عمران خان صاحب پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. تو بات یہ کہ ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ سرکاری اداروں اور سرکاری افسران کو بزنسز کا ساتھ دینا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر ہی ملک کو آگے لے کر چلے گا. کیوں بھائی میاں محمود صاحب, کم از کم یہ گزارش تو ہم عمران خان صاحب سے کر سکتے ہیں کہ جہاں وہ اتنی محنت کاوش کر رہے ہیں تو وہاں اس چیز کے اوپر بھی ہو توجہ. میں بالکل آپ سے متفق ہوں, اور آپ نے تمام گفتگو کو ایک بہت اچھے الفاظ میں پیوست کر دیا کہ انوائرمنٹ جیسے میں نے کہا کہ پریکٹیکلٹی جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ اس ملک کی بھاگ دوڑ اکنامکلی بزنس مین نے اپلفٹ کرنی ہے. آپ پرائم منسٹر صاحب اپنی ٹیم کو صرف یہ کلٹیویٹ کر دیجئے کہ وہ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو ایک ڈیو رسپیکٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کریں. آپ یقین کیجئے جو حاجی صاحب نے بات کہی کہ ہمارے لوگوں میں اتنا پوٹینشل ہے کہ ہم آپ کو صرف ایک ریجن کی بات کرتے ہیں کہ جی سی سی کنٹریز میں ہم آپ کی ایکسپورٹ ڈبل کر سکتے ہیں اگر آپ سٹیک ہولڈرز سے پراپر مشاورت کر کے آگے بڑھیں. اس ملک میں ایک اکنامک ریوائیول تبھی آ سکتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی ایکسپورٹ کو انکریز کریں. ایکسپورٹ کو انکریز کیے بغیر اس ملک کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. بڑی عام بات آپ نے کی ہے. مجھے اختتامی کلمات لینے ہیں یہاں پر جناب حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب سے. حاجی صاحب دیکھیں ٹائم کتنی جلدی جلدی گزرتا ہے. ایک زمانے میں 2020 ایسے لگتا تھا کہ بہت بعد میں آئے گا, لیکن اب وہ دیکھیں وہ ایکسپو وہاں پر ہو رہا ہے 2020 اور ایسے 2019 ہو گیا, اب اگلے سال وہاں پر ہو جائے گا. اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنے کے لیے اب وقت کم ہے اور وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے. اس کے متعلق بھی آپ بتائیں کہ پاکستان will also have to keep up pace with the moving economic situation. جی وقت تو کسی کے لیے رکا ہی نہیں ہے ناصر میاں, وقت تو چلتا رہے گا. تمہیں چلنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, چیزوں کو آگے نکالنا ہے. جس طرح چیزیں اگر آگے نکلتی جائیں گی تو کام بہت آسان ہو جائے گا. اور یہاں کے اس قوم میں ان لوگوں میں جان تو ہے ہی. جس طرح وہ علامہ اقبال صاحب نے کہا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. زمین میں تو بہت طاقت ہے, اس ملک میں تو بہت طاقت ہے. صرف ہم لوگوں کو مل جل کے کام کرنا ہے, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کرنا ہے. ہمارے بیوروکریٹس بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ملک کے ہی لوگ ہیں نا, وہ کہیں غیر سے تو نہیں آئے یا ان کی کوئی نیشنلٹی الگ تو نہیں ہے, سب کی پاکستانی نیشنلٹی ہے. ہم لوگ ایک بھائیوں کی طرح ہیں اور ہم لوگ مل جل کر کام اگر آگے بڑھے گا تو بڑھے گا کس کا؟ اگر میں نے پیسہ بھی بنا لیا اینڈ آف دا ڈے رہے گا تو پاکستان کے اندر یا پاکستان کا رہے گا نا. میرا نام ہوگا, میں کہیں باہر بھی جاؤں گا تو آپ جہاں بھی جاؤں گا آئی ول بی دی ایمبیسڈر آف پاکستان انشاءاللہ تعالی. وہاں پہ کام کریں گے پاکستانی کمیونٹی, اور ہمیشہ پاکستانی کمیونٹی نے کام کیا ہے اور ڈیلیور کیا ہے لوگوں کو. انشاءاللہ تعالی یہاں پہ بھی کام کریں گے اللہ نے چاہا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا آج کے پروگرام کے اندر. ہم نے کوشش کی آج اس چیز کو ہائی لائٹ کریں خاص طور پہ. جی چند لمحات ہیں میرے پاس. ایک ناصر میاں آخری بات کروں گا, جس طرح ہز ہائنس نے سعودی عرب کے اندر جیلوں سے قیدیوں کو آزاد کروایا, اسی طرح پاکستان میں بھی بہت سے قیدی ہیں بیچارے, بہت غریب لوگ ہیں اور بہت سے بے گناہ لوگ بھی ہیں. کچھ کو تو میں بھی جانتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پاکستان کی جیلوں کی طرف دیکھیں اور وہاں سے بھی جتنے قیدی ہیں ان کو بھی آزاد کرائیں. برائے یہ اچھی پازیٹیو بات ہے جو آپ نے کی ہے. ناظرین وی ویٹ فار میسیج آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.